بیتسبا نے کہا، اچھا، میں تیرے لیے بادشاہ سے عرض کروں گی۔ پس بیتسبا سلیمان بادشاہ کے پاس گئی تاکہ اس سے ادونیہ کے لیے عرض کرے۔ بادشاہ اس کے استقبال کے واسطے اٹھا اور اس کے سامنے جھکا، پھر اپنے تخت پر بیٹھا اور اس نے بادشاہ کی ماں کے لیے ایک تخت لگوایا۔ سو وہ اس کے دہنے ہاتھ بیٹھی اور کہنے لگی، میری تجھ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، پر تو مجھ سے انکار نہ کرنا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اے میری ماں، ارشاد فرما، مجھے تجھ سے انکار نہ ہوگا۔ اس نے کہا، ابیشاگ، شونمیت تیرے بھائی ادونیہ کو بیاہ دی جائے۔ سلیمان بادشاہ نے اپنی ماں کو جواب دیا کہ تو ابیشاگ شونمیت ہی کو ادونیہ کے لیے کیوں مانگتی ہے؟ اس کے لیے سلطنت بھی مانگ، کیونکہ وہ تو میرا بڑا بھائی ہے، بلکہ اسی کے لیے کیا ابیاتر کاہن اور زرویا کے بیٹے یوآب کے لیے بھی مانگ۔ تب سلیمان بادشاہ نے خداوند کی قسم کھائی اور کہا کہ اگر ادونیہ نے یہ بات اپنی ہی جان کے خلاف نہیں کہی تو خدا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے۔ سو اب خداوند کی حیات کی قسم، جس نے مجھ کو قیام بخشا اور مجھ کو میرے باپ داؤد کے تخت پر بٹھایا اور میرے لیے اپنے وعدہ کے مطابق ایک گھر بنایا، یقیناً ادونیہ آج ہی قتل کیا جائے گا۔ اور سلیمان بادشاہ نے یہوید کے بیٹے بنایا کو بھیجا، اس نے اس پر ایسا وار کیا کہ وہ مر گیا۔ ابیاتر کی علاقہ بدری اور یوآب کی وفات۔ پھر بادشاہ نے ابیاتر کاہن سے کہا، تو انتوت کو اپنے کھیتوں میں چلا جا، کیونکہ تو واجب القتل ہے، پر میں اس وقت تجھ کو قتل نہیں کرتا، کیونکہ تو میرے باپ داؤد کے سامنے خداوند یہوہ کا صندوق اٹھایا کرتا تھا، اور جو جو مصیبت میرے باپ پر آئی وہ تجھ پر بھی آئی۔ سو سلیمان نے ابیاتر کو خداوند کے کاہن کے عہدہ سے برطرف کیا، تاکہ وہ خداوند کے اس قول کو پورا کرے جو اس نے سیلہ میں ایلی کے گھرانے کے حق میں کہا تھا۔ اور یہ خبر یوآب تک پہنچی، کیونکہ یوآب ادونیہ کا تو پیرو ہو گیا تھا، گو وہ ابیسلوم کا پیرو نہیں ہوا تھا۔ سو یوآب خداوند کے خیمہ کو بھاگ گیا اور مذبح کے سینگ پکڑ لیے، اور سلیمان بادشاہ کو خبر ہوئی کہ یوآب خداوند کے خیمہ کو بھاگ گیا ہے، اور دیکھ وہ مذبح کے پاس ہے۔ تب سلیمان نے یہوید کے بیٹے بنایا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر اس پر وار کر۔ سو بنایا خداوند کے خیمہ کو گیا، اور اس نے اس سے کہا، بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ تو باہر نکل آ۔ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں یہیں مروں گا۔ تب بنایا نے لوٹ کر بادشاہ کو خبر دی، اور یوآب نے یوں کہا اور اس نے مجھے یوں جواب دیا۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا، جیسا اس نے کہا ویسا ہی کر، اور اس پر وار کر اور اسے دفن کر دے، تاکہ تو اس خون کو جو یوآب نے بے سبب بہایا مجھ پر سے اور میرے باپ کے گھر پر سے دور کر دے، اور خداوند اس کا خون الٹا اسی کے سر پر لائے گا، کیونکہ اس نے دو شخصوں پر جو اس سے زیادہ راست باز اور اچھے تھے، یعنی نیر کے بیٹے ابینیر پر جو اسرائیلی لشکر کا سردار تھا، اور یتر کے بیٹے اماسا پر جو یہودا کی فوج کا سردار تھا، وار کیا اور ان کو تلوار سے قتل کیا، اور میرے باپ داؤد کو معلوم نہ تھا۔ سو ان کا خون یوآب کے سر پر اور اس کی نسل کے سر پر ابد تک رہے گا، لیکن داؤد پر اور اس کی نسل پر اور اس کے گھر پر اور اس کے تخت پر ابد تک خداوند کی طرف سے سلامتی ہوگی۔ تب یہوید کا بیٹا بنایا گیا اور اس نے اس پر وار کر کے اس سے
قتل کیا اور وہ بیابان کے بیچ اپنے ہی گھر میں دفن ہوا۔ اور بادشاہ نے یہوید کے بیٹے بنایا کو اس کی جگہ لشکر پر مقرر کیا اور صدوق کاہن کو بادشاہ نے ابیاتر کی جگہ رکھا۔ سمئی کی وفات۔ پھر بادشاہ نے سمئی کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کہ یروشلم میں اپنے لیے ایک گھر بنا لے اور وہیں رہ اور وہاں سے کہیں نہ جانا، کیونکہ جس دن تو باہر نکلے گا اور نہر قدرون کے پار جائے گا تو یقین جان لے کہ تو ضرور مارا جائے گا اور تیرا خون تیرے ہی سر پر ہوگا۔ اور سمئی نے بادشاہ سے کہا، یہ بات اچھی ہے، جیسا میرے مالک بادشاہ نے کہا ہے تیرا خادم ویسا ہی کرے گا۔ سو سمئی بہت دنوں تک یروشلم میں رہا۔ اور 3 برس کے آخر میں ایسا ہوا کہ سمئی کے نوکروں میں سے 2 آدمی جات کے بادشاہ اکیس بن ماکہ کے ہاں بھاگ گئے اور انہوں نے سمئی کو بتایا کہ دیکھ تیرے نوکر جات میں ہیں۔ سو سمئی نے اٹھ کر اپنے گدھے پر زین کسا اور اپنے نوکروں کی تلاش میں جات کو اکیس کے پاس گیا، اور سمئی جا کر اپنے نوکروں کو جات سے لے آیا۔ اور یہ خبر سلیمان کو ملی اور سمئی یروشلم سے جات کو گیا تھا کہ سمئی یروشلم سے جات کو گیا تھا اور واپس آ گیا ہے۔ تب بادشاہ نے سمئی کو بلا بھیجا اور اس سے کہا، کیا میں نے تجھے خداوند کی قسم نہ کھلائی اور تجھ کو بتا نہ دیا کہ یقین جان لے کہ جس دن تو باہر نکلا اور ادھر ادھر کہیں گیا تو ضرور مارا جائے گا؟ اور تو نے مجھ سے یہ کہا کہ جو بات میں نے سنی وہ اچھی ہے، پس تو نے خداوند کی قسم کو اور اس حکم کو جس کی میں نے تجھے تاکید کی کیوں نہ مانا؟ اور بادشاہ نے سمئی سے یہ بھی کہا، تو اس ساری شرارت کو جو تو نے میرے باپ داؤد سے کی، جس سے تیرا دل واقف ہے، جانتا ہے۔ سو خداوند تیری شرارت کو الٹا تیرے ہی سر پر لائے گا، لیکن سلیمان بادشاہ مبارک ہوگا اور داؤد کا تخت خداوند کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور بادشاہ نے یہوید کے بیٹے بنایا کو حکم دیا، سو اس نے باہر جا کر اس پر ایسا وار کیا کہ وہ مر گیا اور سلطنت سلیمان کے ہاتھ میں مستحکم ہو گئی۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔